آج ہم اسٹڈی کریں گے انرشیا کے بارے میں، اور اگر ہم بات کریں انرشیا کی تو انرشیا ایک خاص پراپرٹی ہے، یعنی کہ چیزوں کی ایک خصوصیت ہے۔ اب ہم اپنے آس پاس مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں یا تو وہ ریسٹ پوزیشن پہ ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کتاب۔ ریسٹ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر ہیں وہیں پر رہیں گی، وہ حرکت نہیں کر رہی ہوتی۔ یا کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جو کہ موو کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کیا کر رہی ہے، چل رہی ہوتی ہے، موو کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ان کو ان کی سٹیٹ سے ہلانا چاہیں، یعنی کہ یہ ریسٹ پر ہے، ہم اس کو موو کرانا چاہیں، حرکت میں لانا چاہیں، اور یہ جو گاڑی جو کہ موو کر رہی ہے، جو حرکت کر رہی ہے، اسے روکنا چاہیں تو ہمیں فورس لگانی پڑتی ہے، طاقت لگانی پڑتی ہے۔ ہمیں فورس کیوں لگانی پڑتی ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہیں، جو آبجیکٹس ہوتے ہیں، یہ چینج کو اپوز کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ ریسٹ پر ہے تو یہ اپوز کرے گا اس کو موو کرایا جائے۔ اب ہمیں اس کو موو کرانا ہے، اس کتاب کو یہاں سے اٹھانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی فورس، تھوڑی سی طاقت لگا کے اسے یہاں سے اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے تو اسے روکنے کے لیے بھی ہمیں طاقت لگانی پڑے گی۔ ہم دیکھا ہے کہ جو ڈرائیور یہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے بریکس لگانے پڑتے ہیں۔ اب جب وہ بریک لگائے گا، طاقت لگائے گا، تو یہ گاڑی رکے گی۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انرشیا کیا ہے؟ انرشیا جو ہے وہ ٹینڈنسی یا خصوصیت ہے آبجیکٹس کی، جس کی وجہ سے کہ وہ کیا ہے، اگر ریسٹ پوزیشن پر ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ریمین ایٹ ریسٹ، یعنی کہ وہ ریسٹ پر ہی رہیں گے، اور اگر موو کری ہے کوئی چیز تو وہ موو کرتی رہے گی، حرکت کرتی رہے گی، جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگائی جائے۔ یہاں پر ہم نے لکھا کہ اگر کوئی چیز موو کری ہے، حرکت کری ہے، لیکن وہ حرکت کس میں کر رہی ہے، موو کس میں کر رہی ہے؟ سیدھی لائن میں۔ جیسے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ سیدھی جا رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب موو کر رہی ہوں تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ موو کرتی رہیں گی جب تک کہ ان کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگائی جائے، یعنی ایکسٹرنل طاقت نہ لگائی جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں، اور یہاں پر ہم یہ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی جا رہی ہے اور اس کے اوپر یہ ٹی وی جا رہا ہے۔ اب یہ جو گاڑی ہے یہ بھی موو کر رہی ہے، یہ بھی حرکت کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ٹی وی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی موو کر رہا ہے، یعنی کہ حرکت کر رہا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیدھی لائن میں گاڑی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے گاڑی کے بریک اپلائی کریں اور گاڑی کو روک دیں، اب گاڑی کو روکا تو کیا ہوگا کہ گاڑی سٹاپ ہوگی، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ٹی وی ہے وہ تو موشن میں ہی تھا۔ اس ٹی وی پر تو ہم نے الگ سے کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی ہے، تو وہ ٹی وی تو ہے، وہ تو موو کر رہا ہے، تو ٹی وی آگے کی طرف کو گر جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا انرشیا کا، یعنی کہ جو چیز موو کری ہے وہ موو کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس نہ لگائی جائے۔ اب گاڑی کے اوپر ہم نے ایکسٹرنل فورس لگائی تو گاڑی رک گئی، ٹھیک ہے، لیکن ٹی وی جو ہے وہ موو کرتا رہا کیونکہ ٹی وی کے اوپر ہم نے ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی۔ اب اگر ہم اس چیز کو ایک اور ایکسپیریمنٹ سے سمجھیں، اور یہ ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں کہ انرشیا جو ہے وہ کیسے موجود ہوتا ہے چیزوں میں۔ آپ ایک گلاس لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی بھر لیں، اور پھر آپ کیا کریں کہ اس کے اوپر آپ ایک گتا رکھیں، اور اس گتے کے اوپر ایک کوائن یعنی کہ ایک سکہ رکھیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس گتے کو فوراً سے پیچھے کو کھینچنا ہے، یعنی کہ آپ نے کیا کرایا، گتے کو موو کرایا۔ ابھی فی الحال یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، کوائن، گتا اور گلاس، یہ تینوں کی تینوں ریسٹ پوزیشن پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس گتے کو یہاں سے
موو کرا دیا. یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس گتے کو موو کرایا. لیکن جو کوائن تھا وہ تو ریسٹ پہ ہی تھا, تو جو کوائن ہے وہ فوراً سے گلاس میں گر جائے گا. یعنی کہ کوائن ریسٹ پوزیشن پہ تھا, وہ کیا کیا, وہ ریسٹ پر ہی رہا, اور ہم نے کیونکہ فورس لگائی اس گتے کے اوپر, اس کاغذ کے جو گتا ہے اس کے اوپر, تو یہ جو ہے یہ موو کر گیا. تو اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز جس سٹیٹ میں ہوتی ہے وہ اپنی ہی سٹیٹ میں رہنا چاہتی ہے, وہ اپنی ہی سٹیٹ میں رہتی ہے, جب تک کہ اس کے اوپر کوئی باہر سے ایکسٹرنل فورس یا باہر سے کوئی ایکسٹرنل طاقت نہ لگائی جائے. ہم نے کوائن پہ نہیں لگائی تو کوائن نیچے گر گیا کیونکہ وہ ریسٹ پر ہی تھا. ہم نے گتے پہ لگائی تو وہ گتا موو کر گیا وہاں سے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انرشیا جو ہے اس کا کسی بھی آبجیکٹ, کسی بھی چیز کے میس سے, وزن سے کیا تعلق ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انرشیا جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹو میس آف این آبجیکٹ سے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو ٹرالیز موجود ہیں, ایک جو ہے وہ خالی ہے اور ایک جو ہے وہ وزن سے بھری ہوئی ہے, اور ہم نے دونوں کو موو کرانا ہے. اب اگر یہ والی ٹرالی جو کہ خالی ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے موو کرانا ہو تو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کتنی طاقت لگانی پڑے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کم فورس, کم طاقت لگانی پڑے گی اس ٹرالی کے لیے جس کا وزن کم ہے. یعنی یہ پہلے قسط میں ہے, یہ پہلے ہے ریسٹ پوزیشن میں, تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ کس پہ ہے, یہ ریسٹ پوزیشن پہ ہے. اور اب ہم نے اس کو موو کرانا ہے, یعنی اس کی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کرانا ہے. تو اب اس کا وزن کم ہے, تو اس کے لیے لیس فورس از نیڈیڈ, کم جو ہے طاقت لگانی پڑے گی اس کو موو کرانے کے لیے. اب اگر ہم اس ٹرالی کی بات کریں جسے ہم نے بھر دیا ہے بہت ساری چیزوں سے, تو اب اس کے لیے کیا ہوگا, ہم دیکھیں گے گریٹر فورس از نیڈیڈ. یعنی کہ ہمیں یہاں پر زیادہ طاقت لگانی پڑے گی اس کو یہاں سے موو کرانے کے لیے, یا پھر اس کو جو ریسٹ پوزیشن پہ تھی اب اس کو ہم نے موو کرانا ہے, لیکن کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے تو اس کا کیا ہوگا, انرشیا زیادہ ہوگا, تو اس لیے ہمیں زیادہ طاقت لگانی پڑے گی. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انرشیا جو ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کے, کسی بھی چیز کے میس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. چیز کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کا انرشیا زیادہ ہوگا, اگر اس کا وزن کم ہے تو اس کا انرشیا کم ہوگا. یعنی کہ ہمیں اسے اس کی سٹیٹ سے ہلانے کے لیے کم طاقت چاہیے یہاں پر, اور یہاں پر اس کی سٹیٹ سے, یعنی کہ وہ ریسٹ پہ ہے, موو نہیں کری, تو اسے موو کرانے کے لیے, حرکت کرانے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے. تو اسٹوڈنٹس, آج ہم نے اسٹڈی کیا انرشیا کے بارے میں.